دوستو یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں آتی ہیں؟ آج آپ کو دو سبب جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ بیماریاں آتی ہیں دو وجہ سے۔ پہلی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے، اور بے حیائی بھی اعلانیہ، کیا اعلانیہ بے حیائی ہو، تو پھر ان میں ایسی وبائیں اور طاعون پھیلتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، ذرا الفاظ حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اعلان کرتے ہیں اس بے حیائی کا۔ یہ کچھ دن پہلے ہوئی تھی کہ نہیں جی؟ اعلانیہ طور پر جب ایسی ہوتی ہیں تو فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، ان میں طاعون اور ایسی مہلک وبائیں پھیلتی ہیں، والاوجاع التی، اور ایسی تکلیف دے موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جو ان کے پہلے آباء و اجداد میں کسی میں بھی بیماری نہیں گزری۔ ایسی ایسی بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں جو پہلے کہیں اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کسی نے۔ تو پہلے کرونا نام کی کوئی چیز سنی تھی آپ نے؟ ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ پہلا سبب بے حیائی، اور دوسرا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظہر البغی فی قوم قط الا ظہر فیہم الموتان، جب بھی کسی قوم میں ظلم، زیادتی، بغاوت پھیل جائے تو ان میں موتان ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ موتان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا القتل، طاعون سے مرنا، لڑائیوں کے ذریعے مرنا، موت کثرت سے مریں گے لوگ۔ سچ بتاؤ اس وقت یہ دونوں سبب ہیں یا نہیں؟ یا تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سچ بتاؤ کیا بے حیائی کا عروج ہے دنیا پہ کہ نہیں؟ نمبر دو، کیا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ عالمی ظلم یہ ہے، آج 1 سال 8 مہینے ہونے والے ہیں کشمیری کرفیو میں۔ آپ 6 دن اپنے گھروں میں نہیں بند رہ سکتے ہو۔ 6 دن آپ گھروں میں بند ہو، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میرے 1 ہفتہ ہو گیا میں گھر میں ہوں، پروگرام رکے ہوئے، میں تو گھومنے والا آدمی تھا۔ یقین کرے 2 پارے تلاوت کر کے بھی، مطالعہ کر کے بھی، پھر بھی تھکتا ہوں، وقت ہی نہیں گزرتا۔ تو جن بیچاروں کو ظلماً 8 مہینے سے روکا ہوا ہے، جب ایسا ظلم ہو تو پھر ایسی وبائیں کیوں نہیں پھیلیں گی؟ شام میں، عراق میں، یمن میں، لیبیا میں، کہاں کہاں مسلمان پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ جب ایسا ظلم ہوگا پھر یہ وبائیں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے معاشرے کا ظلم بتاؤں، بھائی نے بھائی کا حق دبایا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا حق دبایا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ کوئی قائل ہے کہ بہن کے کوئی حق ہے بیٹی کا؟ مانتے تک نہیں ہے مسلمان۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ظلم ہے۔ جب تک ظلم اور بے حیائی ہوگی یہ وبائیں آئیں گی۔ ان 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیجئے، احتیاطی تدابیر میں ان کو بھی شامل کر لیجئے کہ فی الفور بے حیائی ختم، پابندی۔ نمبر 2، فی الفور ظلم کو اٹھا دیا جائے۔ دیکھنا انشاءاللہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔